جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا، اس کی عمر کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بچے نے کتنی عمر میں جا کے وفات پانی سے کرتا ہے فیصلہ. یہ سر مجھے علم نہیں ہے، وہ ضروری ہے علم. تو وہ آپ اس کے بغیر میں بتاتا ہوں. اگر یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہو کہ جو دماغ میں آگے لکھ دیا تو اس فیصلے کی کوئی حکمت نہیں ہوگی. اگر یہ فیصلہ ریلیٹڈ ہو اس بچے کی زندگی کے سٹائل سے اور اس کی کمزوریوں سے، اس کی بیماریوں سے، اس کی صحت کے اندازے سے، تو اس فیصلے کی نوعیت بالکل بدل جائے گی. مثلا ایک برج جب ایک انجینئر بناتا ہے جی تو وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک چلے گا. وہ اس کی موت کے فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا ہے اصل میں، وہ اس برج کی زندگی کا تخمینہ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس تخمینے میں بعض دفعہ 10-20 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اس کا فیصلہ اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ برج 1920 میں جا کر ڈسٹرائے ہو جائے. یہ نہیں مطلب ہوتا. مطلب ہوتا ہے کہ اس برج میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، جس قسم کی ٹریفک نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس قسم کے ہیزرڈ ہیں، جیسا اس کا زمین اس کے نیچے ہے، جس قسم کے طوفان یہاں سے گزریں گے، جس قسم کے موسم کے اثرات ہوں گے، ان سب کو میں کمپیوٹ کر کے ایک اندازہ لگاتا ہوں کہ فلاں سن میں یہ برج ڈسٹرائے ہو جائے گا. ایک یہ اندازہ ہے. ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان دو باتوں میں جی کیا فرق ہے؟ ایک جگہ بغیر کسی دلیل کے خود بخود تقدیر بنائی جا رہی ہے کہ یہ برج فلاں تاریخ کو ڈسٹرائے ہو جائے، اور خواہ اس کی صحت اچھی ہو یا نہ ہو، اس تقدیر کے نتیجے میں اسے ضرور ڈسٹرائے کیا جائے گا. ایک یہ فیصلہ ہے. ایک فیصلہ ہے ان تمام حالات پر نظر رکھ کر ایک عاقل دانش کا فیصلہ، جن حالات میں اس نے اختیار بھی دیا ہے اور جانتا ہے کہ اس اختیار کو اس طرح استعمال کرے گی. تو یہ تقدیر بالکل اور نوعیت کی تقدیر ہے. تو جو بچے کی پیدائش کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جہاں تک میں سمجھا ہوں اس دوسری تقدیر سے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس سے ہوتا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بچے کے متعلق جی کہ اس کی ایسی صحت ہے، اس کے ماں باپ کی ایسی صحت ہے، اس کے اندر جراثیم ایسے ہیں، اس کے خلیوں میں یہ کمزوریاں ہیں. وہ اگر ایک انسان کو پریزنٹ کا تمام تفاصیل سے علم ہو، باریک ترین تفاصیل کا علم ہو، اور ایک چیز کا نہیں بلکہ ہر چیز کا، تو اس کی کمپیوٹیشن پرفیکٹ ہوگی. مثلا ایکسیڈنٹ ہے، آپ فلاں وقت چلیں گے، اور اگر یہ نہیں پتا ہو کہ کوئی اور شخص فلاں وقت چلے گا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ فلاں وقت اس کو نیند آئے گی، تو اس جو اتنی باریکی سے کمپیوٹر کو فیڈ کرے گا اس کا کمپیوٹر صحیح نتیجہ نکالے گا. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا تعلق اس کے عالم موجودات ہونے سے ہے، کیونکہ وہ کامل علم رکھتا ہے، اس لیے مستقبل کا علم اس کا ایک بدیہی نتیجہ ہے، لازماً ہونا چاہیے تھا اس کو علم. اب اتنے وسیع علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک ذرہ بھی مشکل نہیں کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کے متعلق جانتا ہو کہ اس کی طبی حالت یہ ہے، اس کے ماں باپ کی، ماحول کی، اقتصادی حالات کیا ہوں گے. اگر ساری تفاصیل کا علم ہو اور اقتصادی بحرانوں کا بھی علم ہو، خاندان کے مزاجوں کا تعلق ہو، علم ہو، اتنا باریک علم چاہیے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کا دماغ باک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن خدا تو ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر سکتا ہے علم کے روح سے کہ اس بچے کی عمر فلاں حد تک پہنچے گی. اگر یہ اس بنا پر ہوا ہو فیصلہ تو پھر دعا کی گنجائش ہے. پھر آپ دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو بدلا سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس بچے کو اس کینسر کی بیماری سے مر جانا تھا، تیرا فیصلہ درست تھا، لیکن تو قادر مطلق ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ بالا تقدیر کو حرکت دے دے اور یہ بچہ بچا لے.
تو خدا کی بالا تقدیر حرکت میں آ جائے گی. اب اس کی دو تقدیریں ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ پہلی تقدیر جو تھی اس کی وجوہات اور تھیں، اس کا خواہش نہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ ضرور یہ مرے. جی. دوسری تقدیر خواہش کی تقدیر ہے، ارادے کی تقدیر ہے، وہ عام تقدیر پر غالب آتی ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقدیر کے موضوع پر تقسیمیں کی ہوئی ہیں اور فرمایا ہے کہ بعض تقدیریں خارق عادت ہیں. یہ محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. خارق عادت کا مطلب ہے کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کر ایک بالا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ قانون قدرت پر لازماً غالب آتا ہے کیونکہ قانون بھی اٹھی گئی ہے اور یہ بالا فیصلہ بھی اس کا ہے. لیکن فرمایا یہ خارق عادت تقدیر ہر شخص کے لیے جاری نہیں کی جاتی، بلکہ وہ لوگ اس تقدیر سے فیض پاتے ہیں جو اپنے اندر اور اپنے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ سے یا اس کی مخلوق سے رکھتے ہیں خارق عادت تبدیلیاں پیدا کریں. ایک عام تعلقات ہیں آپ کے خدا سے، روزمرہ کے تعلقات اس کی شریعت کے مطابق اور بنی نوع انسان سے، ان پر آپ اگر چلتے رہیں تو آپ کا یہ کوئی حق نہیں کہ خدا اپنے عام حالات کو آپ کے لیے بدل دے. لیکن اگر آپ کی قربانیاں خدا کے لیے اور اس کی خاطر عام انسانی رواج سے ہٹ کر ہوں اور غیر معمولی اہمیت اختیار کر جائیں تو اس کے لیے خدا تعالیٰ بھی خارق عادت تقدیر دکھاتا ہے. جی میں سمجھ گیا ہوں بات. جو میرا پوائنٹ تھا میں اس سے دوبارہ آتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب وہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو چاہو کرو، جی ہاں، تو اس کی اجازت سے ہوگا یا بغیر اجازت سے ہوگا؟ یہ اجازت سے ہوگا. یہی اس نے کہا ہے من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. جی ہاں، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے حق کو پکڑ لے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک شخص جب کفر کرتا ہے تو وہ اجازت کے بغیر ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خدا کی خواہش کے مطابق کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کھول کر یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی تھیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس قسم کے مخلوقوں میں پڑ جائیں گے. خواہش کی تقدیر اور چیز ہے اور علم کی تقدیر اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اجازت دیتا ہوں، یہ ایک تقدیر ظاہر ہو گئی. لیکن یہ خواہش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بعض لوگ گند کریں اور بعض لوگ میری بغاوت کریں. اجازت کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجازت نہ ہوتی تو یہ نہ کر سکتے، یہ کہا جا سکتا. جی بالکل. مگر اجازت دینے والے پر ان کے کرنے کی ذمہ داری آدمی ہوگی کیونکہ اس نے خواہش نہیں کی تھی یہ کریں. اسکول میں جب استاد پڑھاتے ہیں جی تو بچے کو ایک قسم کی اجازت ہے، زیادہ پڑھے کم پڑھے، توجہ سے بڑے عدم توجہ کریں، یہ اجازت ہے اس کو. جی ورنہ اس کے ہر معاملے میں بے انتہا دخل دیا جاتا ہے. اس اجازت کے نتیجے میں بعض بچوں کو استاد فیل کرتا ہے. جی. اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اجازت دینے والے کا یا اجازت سے نجائز فائدہ اٹھانے والے کا؟ اجازت سے نجائز فائدہ اٹھانے. بس یہی تقدیر کا، اسی قسم کا تقدیر کا تعلق بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. ظہور مہدی آخر زمان